الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنی تھی۔ نمبر 1 کہ انسان بسا اوقات کسی کی محبت میں اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر جاتا ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے شادی بیاہ کے اندر جو رسومات، رواجات اور طرح طرح کی بدعات اور اختراعات پائی جاتی ہیں ان میں وہ خود شریک ہو جاتا ہے گھر والوں کو اور اسی طرح رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن در حقیقت اس میں رب تعالیٰ کی نافرمانی پائی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس عمل کے اندر جب پائی جا رہی ہے تو اس وقت مخلوق جو ہے، ہمارے والدین ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، متعلقین ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود نے دیا ہے، لیکن اسی آیت میں، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی آیت کے اندر فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین جن کی فرما برداری تمہیں کرنے کا میں نے حکم دیا ہے، اگر وہ تمہیں ابھارے کسی ایسے کام پر جو شرک کی طرف آمادہ کرنے والا ہو، شرک ہو یا شرک ہی کی قسم میں سے کوئی دوسرا عمل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہو، تو فلا تطیعہما، اللہ فرما رہے تو پھر اس امر میں، اس کام میں، اس فرمان میں، اس چیز کے اندر آپ نے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ نافرمانی کرنی اس کے اندر۔ یعنی ان کی نافرمانی کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ہرگز نعوذ باللہ لعن طعن، ان کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ اس عمل کو نہیں کرنا جس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور آپ کے والدین اس کام کرنے کو آپ کو کہہ رہے ہوں۔ تو لہٰذا حدیث شریف کی روح سے بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمائے کہ لا طاعۃ لمخلوق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی فی معصیۃ الخالق، ایسی چیز کے اندر کہ جس کے اندر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جا رہی ہو۔ تو لہٰذا آپ تمام احباب سے، دوستوں سے گزارش ہی کی جاتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے متعلقین کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر جاتے ہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو دعا اللہ سے یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ بھی راضی ہوں، آپ کا رسول بھی راضی ہو، اور ہمارے اگر رشتہ دار بھی راضی ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ اگر ایسا عمل ہو جس سے اللہ راضی ہو رہے ہوں، اس کا رسول راضی ہو رہا ہو، رشتہ دار ناراض ہو رہے ہوں، والدین ناراض ہو رہے ہوں، تو کوئی ہمیں والدین کی نافرمانی یا والدین کی ناراضگی یا رشتہ داروں کی اور دوستوں کی ناراضگی کا کچھ خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات میں اگر راضی ہیں تو رشتہ دار اگر ہمارے ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے، حکمت و بصیرت سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھتے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائیں گے، ان کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔